دوستو ڈو یو نو میں خوش آمدید۔ شہد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل سے شہد تیار کرے تو پھر اگر یہ شہد 1000 سال بھی پڑا رہے تو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو اس پورے قدرتی عمل کے بارے میں بتاؤں گا کہ شہد کیسے بنتا ہے اور شہد کی مکھی شہد کو کیسے تیار کرتی ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستو شہد کی مکھیوں کے ایک چھتے میں ایک سال میں تقریباً 50 کلو یا اس سے بھی زیادہ شہد بنتا ہے۔ یہ کہنے میں بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے مکھیوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ شہد تیار کرنے کے لیے مکھیاں پھولوں کو تلاش کرتی ہیں۔ پھولوں کو تلاش کر لینے کے بعد شہد کی مکھی پھول پر بیٹھتی ہے اور اس کا رس چوسنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اپنی زبان کی مدد سے پھولوں کے رس کے چھوٹے چھوٹے گوند ان 2 میدوں میں سے ایک میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تقریباً 10,000 سے زیادہ پھولوں کا رس پینا پڑتا ہے۔ جس وقت شہد کی مکھی کا پیٹ بھر جاتا ہے اس وقت شہد کی مکھی کے پیٹ میں موجود پھولوں کے رس کا وزن شہد کی مکھی کے پورے وزن کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ چھتے کی طرف واپسی کرتی ہے تو اس کا معدہ اس رس کو سنہری رنگ دینے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ چھتے پر واپس پہنچتی ہے تو یہ مکھی دوسرے کارکن مکھی کے منہ میں اس رس کو ڈال دیتی ہے اور وہ کارکن مکھی اسی طرح دوسرے کارکن مکھی کے منہ میں اس رس کو ڈال دیتی ہے۔ یہ عمل مسلسل کارکن مکھیوں کے بیچ چلتا رہتا ہے۔ یہ شہد بنانے کے عمل کا ایک بہت اہم حصہ ہے کیونکہ ہر شہد کی مکھی اس رس کو فرکٹوز اور گلوکوز میں تبدیل کرنے کے لیے کچھ خاص انزائمز وغیرہ شامل کرتی ہے۔ اس کے بعد آخری کارکن مکھی رس کو ایک خانے میں ڈال دیتی ہے لیکن اس وقت اس رس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، اس لیے شہد کی مکھیاں اس خانے کو اپنے پروں سے ہوا دیتی ہیں۔ اس ہوا کی مدد سے رس سے پانی کے بخارات اڑ جاتے ہیں اور یہ گاڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موم کے ساتھ اس خانے کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ انزائمز سے بھرپور رس تبدیل ہو کر شہد بن سکے۔ دوستو اس رس میں پانی کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے اور اس کا پی ایچ لیول کم ہونے کی وجہ سے اس میں بیکٹیریا وغیرہ نشو و نما نہیں پا سکتے اور یہی وجہ ہے کہ یہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہرین کو مصر کے مقبروں سے شہد ملا ہے جو آج بھی اصل حالت میں موجود ہے اور بالکل بھی خراب نہیں ہوا۔ اسی طرح دوستو آدھا کلو شہد کے لیے 10,000 سے بھی زیادہ مکھیاں 80 لاکھ سے زیادہ پھولوں پر بنبناتی ہیں۔ 80 لاکھ پھولوں پر بنبنانے کے لیے ان ہزاروں مکھیوں کو اتنا زیادہ اڑنا پڑتا ہے کہ اگر اس سب کو اکٹھا کیا جائے تو یہ پوری دنیا کے گرد 2 سے 3 مرتبہ گول چکر بنتا ہے۔ شہد کی مکھیاں پوری دنیا میں ٹیم ورک اور آرگنائزیشن کے لیے ایک مثال ہیں۔ وہ بات نہیں کر سکتی لیکن وہ آپس میں باڈی لینگویج کے ذریعے بات کرتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شہد کی مکھیاں کھانا کیسے تلاش کرتی ہیں۔ دوستو شہد کے لیے پھولوں کا رس اکٹھا کرنے والی مکھیاں دوسرے مکھیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کھانا کہاں ہے ایک خاص قسم کا رقص کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے اس ڈانس کو سب سے پہلے کارل وان فرش نے ڈیکوڈ کیا تھا اور دوستو یہ یقینی طور پر جانوروں کی آپس میں رابطے کی بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ جب پھول چھتے کے بالکل قریب ہوتے ہیں تو شہد کی مکھیاں دائرے میں رقص کرتی ہیں لیکن جب پھول چھتے سے دور ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے شہد کی مکھیاں سیدھی لکیر میں چلتی ہیں اور اپنے جسم کو آگے پیچھے ہلاتی ہیں اور اپنے پروں کو بھی ہلاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ریاضی کا ہندسہ 8 کی شکل بناتی ہیں۔ مکھی اڑتے ہوئے جو زاویہ اختیار کرتی ہے اس سے دوسری مکھیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کھانا کس سمت میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر اس جگہ پر خوراک بہت زیادہ ہو تو شہد کی مکھی خود کو بہت زیادہ ہلاتی ہے اور یہ جتنا لمبا چکر لگاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانا اتنا ہی دور ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی سورج کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ نیلے آسمان میں سورج کی پولرائزیشن کو پڑھ کر یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور ابھی دن ختم ہونے میں کتنا وقت باقی ہے۔ اسی طرح دوستو شہد کی مکھی کے چھتے میں 3 اہم کلاسیں ہوتی ہیں: ڈرون، کارکن مکھی اور ملکہ۔ جب ایک نئی ملکہ پیدا ہوتی ہے تو وہ فوراً ادھر ادھر بھاگتی ہے اور اپنی بہنوں کو مار دیتی ہے کیونکہ ایک چھتے میں صرف ایک ہی ملکہ رہ سکتی ہے۔ ملن کے موسم میں وہ کئی مردوں کے ساتھ ملتی ہے اور سپرمز کو ذخیرہ رکھنے کے لیے وہ دوسرے چھتے میں اڑ جاتی ہے۔
جسے وہ اپنی باقی زندگی میں ایک دن میں 1000 سے زیادہ انڈے دینے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ دوستو وہ انڈے جو سپرم کے ساتھ نہیں مل پاتے، ان کے پاس کروموسوم کا صرف ایک سیٹ ہوتا ہے۔ ان غیر زرخیز انڈوں سے ڈرون نکلتے ہیں۔ فرٹیلائزڈ انڈے تمام جنیاتی طور پر مادہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کروموسوم کے 2 سیٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے یا تو ملکہ بننا ہوتا ہے یا پھر کارکن مکھی۔ ملکہ انڈے دینے کا کام کرتی ہے اور باقی ورکر مکھیاں شہد کے چھتے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ مادہ مکھیوں میں سے زیادہ تر ورکر بن جاتی ہیں جبکہ ان میں سے صرف ایک ہی چھتے کا تاج پہنتی ہے؟ دوستو دراصل مکھی کے بچے کی خوراک جینیاتی پروگرامنگ کو متحرک کرتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے ہر لاروے کو ابتدائی طور پر رائل جیلی نامی غذائیت سے بھرپور کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد مزدور مکھی کے بچوں کو پولن اور شہد کے مرکب کی طرف تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن ملکہ اپنی پوری زندگی میں جیلی ہی کھاتی ہے۔ دوستو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ صرف شاہی جیلی ہی ہے جس نے ملکہ کو تخت پر بٹھایا ہے، لیکن ابھی کچھ سال پہلے سائنسدانوں نے مادہ مکھیوں کو ملنے والے پولن اور شہد کے مرکب میں ایک ایسا کیمیکل دریافت کیا ہے جو ملکہ کو نہیں ملتا۔ اس کھانے میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے مادہ ورکر مکھیاں بیماریوں سے بچی رہتی ہیں۔ دوستو امید ہے آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔